آواز آ رہی ہے یہ فونوگراف سے، یہ فونوگراف سے۔ قدیم سے خدا تعالیٰ کی اپنے مامورین کے ساتھ یہ سنت جاری ہے کہ وہ اپنی تعلیمات کی ترویج اور تبلیغ کے لیے ایسے وقت میں ان کو خارق عادت ترقیات اور کامیابیوں کی پیش خبریوں سے نوازتا ہے کہ جب دنیا کی نظر میں یہ کامرانیاں محالات کی طرح نظر آتی ہیں۔ بین ہی یہ سنت اللہ ہمیں پوری شان کے ساتھ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ بھی جلوہ فرما نظر آتی ہے۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے عین مطابق قادیان جیسی ایک نہایت گمنام بستی میں مبعوث فرما کر یہ وعدہ عطا فرمایا کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا۔ اس الہی بشارت اور پیشگوئی کی جلد تکمیل اور اس کے نتیجے میں قائم فرمائی جانے والی جماعت کے ساتھ ذاتی رابطے کی خواہش حضرت امام آخر الزماں علیہ السلام کے قلب اطہر میں کس شدت سے موجزن تھی، اس کا کسی قدر تصور حضور علیہ السلام کے اس ارشاد مبارک سے کیا جا سکتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں، میری بڑی آرزو ہے کہ ایسا مکان ہو کہ چاروں طرف ہمارے احباب بیٹھے ہوں اور درمیان میں میرا گھر ہو، اور ہر ایک گھر میں میری ایک کھڑکی ہو کہ ہر ایک سے ہر ایک وقت واسطہ و رابطہ رہے۔ حضرت اقدس علیہ السلام کی اس آرزو کا حقیقی فہم اور ایسے براہ راست رابطے کے نظام کے اجراء کے نتیجے میں احباب جماعت کی تعلیم و تربیت میں جو انقلاب برپا ہو سکتا تھا، اس کا سب سے بڑھ کر ادراک آپ کے جانشین خلفاء ہائے وقت کو حاصل رہا۔ چنانچہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تناظر میں جو تاریخی الفاظ ارشاد فرماتے ہیں، اہل بصیرت کے لیے وہ اپنی ذات میں ایک عظیم الشان پیشگوئی اور صداقت اسلام احمدیت کا ایک نشان ہے، جس کے حرف حرف پورا ہونے کی گواہی اکناف عالم میں 24 گھنٹے دی جا رہی ہے۔ حضور نے فرمایا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس آلہ کی ترقی کہاں تک ہوگی۔ بالکل ممکن ہے اس کو زیادہ وسعت دے کر ایسے ذرائع سے جو آج ہمارے علم میں بھی نہیں، میلوں میل یا سینکڑوں میل دور تک آوازیں پہنچائی جا سکیں۔ بس اب وہ دن دور نہیں کہ ایک شخص اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا ساری دنیا میں درس و تدریس پر قادر ہوگا۔ بالکل ممکن ہے کہ قادیان میں قرآن اور حدیث کا درس دیا جا رہا ہو، اور جاوا کے لوگ اور امریکہ کے لوگ اور فرانس کے لوگ اور جرمن کے لوگ اور آسٹریا کے لوگ اور ہنگری کے لوگ اور عرب کے لوگ اور مصر کے لوگ اور ایران کے لوگ اور اسی طرح تمام ممالک کے لوگ اپنی اپنی جگہ وائرلیس سیٹ لیے ہوئے وہ درس سن رہے ہوں۔ یہ نظارہ کیا ہی شاندار نظارہ ہوگا، اور کتنے ہی عالی شان انقلاب کی تمہید ہوگی کہ جس کا تصور کر کے بھی آج ہمارے دل مسرت و انبساط سے لبریز ہو جاتے ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ نے اس بارے میں اپنی خواہش کا اظہار کچھ یوں فرمایا، دوسری خواہش جو بڑے زور سے میرے دل میں پیدا کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ایک طاقتور ٹرانسمیٹنگ اسٹیشن دنیا کے کسی ملک میں جماعت احمدیہ کا اپنا ہو۔ اس ٹرانسمیٹنگ اسٹیشن کو بہرحال مختلف مدارج میں سے گزرنا پڑے گا، لیکن جب وہ انتہا کو پہنچے تو طاقتور اسٹیشن وہ ہو جو خدا کے نام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو دنیا میں پھیلانے والا ہو، اور 24 گھنٹے اپنا یہ کام کر رہا ہو۔ بہرحال جب بھی خدا چاہے یہ کام جلد سے جلد ہو جائے، اور ہمارے کان 24 گھنٹے عربی اور انگریزی میں اور جرمن اور فرانسیسی میں اور اردو وغیرہ میں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے والے ہوں۔ اپنی عطا فرمودہ پیشگوئیوں کے پورا کرنے کے واسطے
ہمارے حکیم و عزیز خدا تعالیٰ نے مرحلہ وار جو آثار ظاہر فرمائے وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ پہلے پہل آڈیو اور بعد ازاں ویڈیو کیسٹس پر حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ علیہ کے خطبات کی ریکارڈنگ کی جاتی اور دنیا بھر کی جماعتوں کو بھجوائی جاتی۔ اسی طرح صدی کا پہلا خطبہ جمعہ 24 مارچ 1999 کو حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا اور پہلی مرتبہ بذریعہ فون یہ خطبہ جرمنی اور ماریشس کی جماعتوں نے براہ راست سنا۔ آج جو آپ میرے ساتھ خطبہ جمعہ پڑھ رہے ہیں، خطبہ سن رہے ہیں یا جمعہ پڑھ رہے ہیں، آپ کو میں یہ اطلاع، خوشکن اطلاع بھی دیتا ہوں کہ اس وقت اس آواز کو ماریشس کے احمدی بھی سن رہے ہیں اور جرمنی کے احمدی بھی سن رہے ہیں۔ یہ وہ صدی کا پہلا خطبہ ہے جس کو آسمانی رسل و رسائل کے ذریعے سے، جس کو سیٹلائٹ ہک اپ کہتے ہیں، سب سے پہلے ماریشس کی جماعت نے سننے کا انتظام کیا، اور اب مجھے اطلاع ملی ہے کہ جرمنی کی جماعت نے بھی اس خطبے کو براہ راست سننے کا انتظام کیا ہوا ہے۔ مورخہ 31 جنوری 1992 سے ایم ٹی اے کا باقاعدہ آغاز حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ علیہ کے خطبہ جمعہ سے ہوا، جس سے ایم ٹی اے کی ہفتہ وار سروس شروع ہو گئی۔ آج کا جمعہ جماعت احمدیہ کی صداقت اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کے اظہار کے لیے ایک بہت عظیم نشان بن کر ظاہر ہوا ہے۔ صوتی لحاظ سے ہی نہیں، آج تصویری لحاظ سے بھی بنی نوع انسان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عاجز غلام اور خلیفۃ المسیح کو یہ توفیق ملی ہے کہ ایسا خطبہ دے رہا ہے، ایسا جمعہ پڑھا رہا ہے جو ایک بہت ہی طاقتور بر اعظم کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک صوتی لحاظ سے بھی پہنچ رہا ہے اور تصویری لحاظ سے بھی پہنچ رہا ہے۔ آواز آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہ وعدہ فرمایا کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا، یہ کس شان سے پورا فرمایا ہے۔ ہمارے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی۔ کل پرسوں کی بات ہے، ہم ریڈیو کی باتیں کرتے تھے تو اپنے اندر یہ مقدرت نہیں پاتے تھے کہ ہم کوئی انٹرنیشنل ریڈیو ہی قائم کر سکیں۔ کجا وہ دن اور کجا 2-3 سال کے عرصے میں یہ احمدیت کے قافلے کا پھلانگ تھا وہ سفر، جو پہلے زمین پر چھلانگیں مار رہا تھا، اب آسمانوں پر اڑنے لگا ہے، اور آسمان سے پھر زمین پر اترتا ہے اور پیغام دے کر پھر اپنے سفر پر رواں دواں ہوتا ہے۔ یہ نظام خدا نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اور یہ اس الہام کی برکت ہے، نہ کہ ہماری کوششوں کی۔ انتخاب خلافت خامسہ کا پرمسرت موقع یا عالمی بیعت کے پرکیف نظارے ہوں، حضور انور ایدہ اللہ کے ساتھ منعقد ہونے والی تعلیمی اور تربیتی کلاسز، جلسہ ہائی سالانہ کے موقع پر عالمی اخوت کے بے مثال نظارے ہوں، یا حضور اقدس ایدہ اللہ تعالیٰ کے خطبات، خطابات اور دورہ جات، ایم ٹی اے خدا تعالیٰ کے فضل سے ہر موقع کو اکناف عالم میں منتظر ناظرین تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ دشمنان حق نے تبلیغ اسلام احمدیت کے پیغام کو بنی نو تک پہنچنے سے روکنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا اور آج تک لگا رہے ہیں، لیکن یہ پیغام خدا تعالیٰ سے تائید یافتہ اس معجزانہ نظام سے بذریعہ سیٹلائٹ لاکھوں متلاشیان حق تک پہنچا اور ان کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ بنا۔ 24 گھنٹے ان نشریات کا بغیر کسی وقفے اور کسی بھی قسم کے اشتہارات کے جاری رہنا اپنی ذات میں ایک اعجازی رنگ رکھتا ہے اور خدا تعالیٰ کی تائید و نصرت کا ایک زندہ نشان ہے۔ اس امر کا کچھ اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ایک پرائیویٹ ٹی وی چینل پر اس معیار کے پروگرامز نشر کیے جانے کے خرچ کا تخمینہ 1,00,000 یورو فی گھنٹے سے زیادہ لگایا جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ کے فضل سے ایم ٹی اے میں خدا تعالیٰ کی خاطر توئی خدمت انجام دینے والے احباب کی ایک بہت بڑی تعداد مسلسل خدمت انجام دے رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مستقل کارکنان کی ضرورت مسلسل بڑھ رہی ہے۔ مثلاً برطانیہ، ربوہ،
قادیان، جرمنی، امریکہ اور کینیڈا کے ساتھ ساتھ اب جماعت احمدیہ غانا میں جدید ترین سہولیات سے مزین دنیا کے دوسرے بڑے MTA اسٹوڈیوز کا قیام، بیک وقت 3 مکمل ٹی وی چینلز یعنی MTA اولا، MTA ثانی اور MTA العربیہ کی نشریات، بذریعہ انٹرنیٹ مسلسل جاری رہنے والی MTA جرمن سروس، ویب سٹریم نشریات، سوشل میڈیا ویب سائٹس اور ایپس کے اجراء اور دیکھ بھال کے لیے مسلسل اعلیٰ درجے کے تکنیکی ساز و سامان، کیمروں اور پیشہ ورانہ ٹریننگ کی ضروریات بڑھتی جا رہی ہیں تاکہ ظاہری معیار کے لحاظ سے بھی MTA کے معیار کو اعلیٰ درجے پر قائم رکھا جا سکے۔ احباب جماعت احمدیہ عالمگیر نے خلفاء ہائے وقت کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے ہمیشہ اپنے اوقات اور مال کو اس عظیم مقصد کے حصول کے لیے بڑھ چڑھ کر قربان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اس نے اس زمانے کی ایجادات کو بھی ہمارے تابع کر دیا۔ جماعت ہر سال لاکھوں ڈالر خرچ کرتی ہے MTA پر۔ یہ تبلیغ اور تربیت کا بہترین ذریعہ ہے اور سب سے بڑھ کر خلیفہ وقت سے رابطے کا ذریعہ ہے۔ آواز آ رہی ہے یہ فونو گراف سے